سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رسول تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ یعلم آیا، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور رسول تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ کتاب و حکمت تو رسول اللہ پڑھ کر بیان کر کے سکھاتے ہیں، لیکن وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ رحمت سے اپنے غلاموں کے سینوں میں منتقل فرماتے، اور اس علم کے حصول کا ذریعہ مروجہ تعلیم و تعلم نہیں، بلکہ یہ وہ علم ہے جو تجلیات کے ذریعے سے آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو پابند ہیں کہ کتاب و حکمت سکھائیں، لیکن اس پابندی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نگاہ نبوت سے فیض منتقل کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ کتاب و حکمت سکھائیں وہ پورا علم ہے، لیکن نگاہ نبوت سے علوم اور فیوز کے دریا بہائیں، اور یہ علوم و فیوز جس کو چاہے عطا فرمائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی علماء نے بیان کی کہ اولیاء کاملین جو انوار نبوت کے صحیح وارث ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے مریدان باصفا پر اسی قسم کے علوم و معارف کا القاء اور فیضان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بھی اپنے مریدوں کو توجہ سے کچھ خاص علوم عطا فرماتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ بعض علوم وہ ہوتے ہیں جو کتاب سے نہیں آتے بلکہ اہل اللہ کی نظر سے آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان علوم کی اصل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم ظاہر بھی عطا فرمائے، علم باطن بھی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کے فیضان سے حاصل ہونے والے علوم و معارف سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔